وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ منافقین کی دو مثالیں بیان کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مثال یہ ہے کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال یہ ہے ایک شخص نے آگ جلائی، روشنی ہوئی اور اس روشنی میں گم ہو گیا، اپنے مفادات میں گم ہو گیا، اپنی مصروفیات میں گم ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک وہ روشنی اللہ تعالیٰ لے گیا، وہ روشنی ختم ہو گئی اور اس روشنی کو نور ذہب اللہ بنورہم، وہ نور، وہ روشنی واپس لے لی اللہ نے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اس سے کئی مطلب مفہوم نکلتے ہیں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں اتنی عرض کرتا ہوں کہ روشنی ملی، روشنی سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا جو اس کا نصب العین تھا، جو اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ وقتی، ظاہری اور معمولی مفادات میں گم ہو گیا۔ جب چلی گئی تو اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا، اور اس کی حالت کیا ہو گئی؟ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، ان کو آواز دو ان کو سنائی نہیں دیتی، یہ بولنا چاہتے ہیں ان کی زبان نہیں کھلتی، یہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، بلکہ یہ نہ سننا چاہتے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کچھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن کریم میں وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھوں میں بینائی موجود ہے، نظر بھی آ رہا ہے، آنکھیں موجود ہیں، صحیح سلامت ہیں، وہ بالکل ان کی نظر آ رہی ہیں۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو گئے ہیں، ان کے اندر کی بصیرت اور بصارت دونوں غائب ہو گئیں، ان کے دل اندھے ہیں، ان کا شعور، ان کا دماغ، ان کی سوچ، ان کی فکر سب بند ہو گئے ہیں، وہاں سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور پھر اسی طرح دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ ان کی دوسری مثال یہ بیان فرمائی کہ جس طرح آسمان سے شدید بارش نازل ہو رہی اور اس میں اندھیرے بھی ہیں، کڑک بھی ہے، چمک یعنی بجلی بھی ہے، تو جب وہ کڑک یا چمک آتی ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اس کی آواز کے ڈر سے اور اس موت کے ڈر سے۔ موت سے بڑے ڈرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے نا ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ، مومن بندہ، مسلمان بندہ موت سے نہیں ڈرتا، اس کو پتہ ہے کہ موت کے بعد میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس لیے وہ نہیں ڈرتا، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھے کرنے والا ہے۔ فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، ان کو بتا دو کہ قریب ہے کہ یہی بجلی، یہی کڑک، یہی گرج تمہاری آنکھوں کو چھین لیں، اور ان کو بتا دو کہ جب روشنی ہوتی ہے چلنے لگتے ہو، اور جب اندھیرا ہوتا ہے رک جاتے ہو۔ تمہیں روشنی سے بھی صحیح استفادہ کرنے کی، فائدہ اٹھانے کی توفیق نہیں ہے، اور اندھیرے میں تو تمہیں توفیق ہونی کیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ شَاءَ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے کانوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے، تمہاری آنکھوں کو بند کر دے، تمہاری سماعتیں کمزور کر دے، تمہاری بصارتیں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلسل ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغمبر بھی آیا، اللہ کا قرآن بھی آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھانے کے لیے بہت سارے انتظامات بھی کر دی، پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے۔ پھر اپنے انجام کو یاد رکھو کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ایک آیت کریمہ یہاں پہ پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ جھوٹا بندہ قسمیں بہت کھاتا ہے، ہر بات پہ قسم، پتہ نہیں میری بات کا یقین نہیں کرنا، بلکہ ہمارے ہاں تو رواج ہے اللہ کی قسم، رسول کی قسم، پیر کی قسم، پیر کے مریدوں کی قسم، دربار کی قسم، دربار کے کنڈے کی قسم، دودھ کی قسم، بیٹے کی قسم، بیٹی کی قسم، کیسی کیسی قسمیں ہم کرتے ہیں۔ ان تمام قسموں کی کوئی اجازت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے مسلمان بندے کے لیے، صرف اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا اٹھانا جائز نہیں بالکل۔ اللہ تعالیٰ چاہے وہ اپنے آسمانوں کی قسم کھائے، اپنے پہاڑوں کی قسم کھائے، اپنی زمین کی قسم کھائے، اپنی ہواؤں کی قسم کھائے، اپنی ذات کی قسم کھائے، اپنی غیرت کی قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کھا سکتا، لیکن بندہ نہیں۔ اور بندے نے تو قسم میں بھی بندگی کرنی ہے، قسم میں بھی یہ بتانا کہ واللہ تاللہ باللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّهُم مِّنْكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے تمہارے ہیں، قسمیں کھا کھا یقین دلاتے ہیں کہ تمہارے ہیں۔ وَمَا هُم مِّنْكُمْ، لیکن یاد رکھو وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنا مرضی یقین دلا لیں، وہ منافق تم میں سے نہیں ہو سکتے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو بکھری ہوئی قوم ہے، بکھیرنے والی، تفرقے ڈالنے والی، فرقتیں ڈالنے والی، فساد پھیلانے والی، لوگوں میں نفرتیں پھیلانے والی قوم ہے۔ اور لو یجدون ملجان او مغارات او مدخلاً، اور اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ مل جائے یا کوئی غار نظر آ جائے یا اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو وہاں پہ، اگر زمین میں ان کو گھسنے کی جگہ مل جائے تو اس میں یہ گھس جائیں۔ ان کو کوئی جگہ نہیں مل رہی چھپنے کے لیے، چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، تو یہ ایک جھوٹے لباس میں چھپے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کا جو ظاہری طور پر مسلمان ہونا، ظاہری طور پر امانت دار ہونا، ظاہری طور پر وفادار ہونا، یہ انہوں نے جھوٹا لباس پہن رکھا ہے اور اپنے آپ کو انہوں نے غاروں میں چھپا رکھا ہے۔ یہ چھپے ہوئے ہیں، ان کے کردار چھپے ہوئے ہیں۔ تو منافق کا جو اتنا دورہ کردار ہے، دو رخا کردار ہے، اس دو رخے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کار یہ رکھا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے، نفاق سے محفوظ رکھے،
اس دوہرے کردار سے محفوظ رکھے، دو رخا پن سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، امت کے مردوں کو، امت کی عورتوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ مسلمان اور مومن بنا دے اور منافقت سے محفوظ رکھے۔